السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ یوسف جاری ہے، آیت نمبر 92 آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم تمام واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے بھائی کو اس لیے روکا تاکہ وہ اپنے والد کو بلا سکیں۔ قالو تاللہ، اور کہنے لگے تاللہ، قسم اللہ کی، لقد آثراک اللہ، کہ مجھے پسند کیا اور فضیلت دی اللہ نے، علینا ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعنی اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فضیلت دیا اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قالا لا تثریب، تو کہا کہ نہیں کوئی الزام، تثریب کہتے ہیں الزام کو، علیکم اليوم، تم پر آج، یغفر اللہ لکم، معاف کر دے اللہ تم کو، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا، تم جاؤ، بقمیصی، میری قمیص لے کر، ھذا، یہ، فَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو اسے، علی وجہ ہی، میرے باپ کے چہرے پر، ابھی میرے باپ کے چہرے پر، یات بصیر، وہ ہو جائے گا بینا، یعنی آنکھیں ان کی روشن ہو جائیں گی۔ میری قمیض اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا اور ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، یات بصیر، یعنی ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِین، اور میرے پاس لے آؤ اپنے تمام گھر والوں کو۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، اور جب نکلا مصر سے، العیر، قافلہ، قال ابوہم، تو کہا ان کے باپ نے، انی، بے شک میں، لا اجدو، پاتا ہوں، ریحا، بو، یعنی خوشبو، یوسف علیہ السلام کی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو تو مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ اب مصر اور کنعان کا فاصلہ جو تھا وہ 8 دن کی مسافت سے تھا، اور 250 میل کا یہ فاصلہ تقریباً بنتا تھا۔ قالوا تاللہ، تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، انکا، بے شک تو، لفی ضلالک القدیم، اپنی پرانی بھول میں ہے۔ فلما، پس جب، ان جاء البشیر، کہ آیا خوشخبری دینے والا، القاہ، تو ڈال دی قمیص، علی وجہہ، اس کے چہرے پر، القاہ، یعنی ڈال دی، علی وجہہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتدا، تو پس لوٹ کر آ گئی، بصیر، یعنی ان کی بینائی، آنکھیں ان کی روشن ہو گئیں اور وہ لوٹ کر ہو گئے دیکھنے والے۔ کالا، تو کہا، تو کہنے لگا، الم اقل لکم، کہ میں نے نہ کہا تھا تم سے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا یا آبنا، تو وہ کہنے لگے، یا آبنا، اے ہمارے باپ، استغفر، مغفرت مانگیے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ قالا سوفا، تو کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، سوفا، جلد، استغفر لکم ربی، میں مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور، بے شک وہ بخشش کرنے والا، غفور الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا، پس جب داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے سامنے، آوا، تو انہوں نے جگہ دی، الیہ، اپنے پاس، ابویہ، اپنے ماں باپ کو، وقالا، اور کہنے لگا، ادخلوا، داخل ہو، مصر میں، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے ہوں گے۔ ورفع، اور
اونچا بٹھایا ابویہ اپنے ماں باپ کو علی العرش تخت پر، وخروا اور وہ گر گئے لہو سجدن اس کے آگے سجدہ میں، وقالا اور وہ بولا، یوسف علیہ السلام نے کہا، یا آبت ھذا تعویلو، اے میرے باپ یہ ہے تعبیر رویا یا من قبلو میرے اس پہلے خواب کی، قد جعلھا کہ کر دیا ہے اس کو ربی میرے رب نے، حقا سچا، وقد احسن بی اور اس نے احسان کیا مجھ پر، اذ اخرجنی اور جب میں نکالا مجھے، من السجن قید خانے سے، وجاء بکم اور لے آیا تم کو، بالبدو گاؤں سے، من بعد اس کے، ان نزغ الشیطان یہ کہ جھگڑا ڈال دیا شیطان نے، بینی میرے درمیان، و بین اخواتی اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی بے شک میرا رب، لطیف لما یشاء ایک تدبیر کرنے والا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر ہماری 100 آیات مکمل ہو گئی ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم 101 آیت سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔